الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. تفصیل سے اس آیت کریمہ پر اس کا ترجمہ تفسیر پیچھے بیان ہو گیا ہے، تھوڑا سا آخر سے رہ گیا تھا۔ افمن زین له سوء عمله، کیا پس وہ شخص کہ زینت دے دی گئی اس کے لیے سوء عمله، اس کے برے عمل کو، فرآہ حسنا، تو وہ دیکھتا ہے اسے اچھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ایک اللہ کی طرف سے سزا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی شخص کے برے اعمال کو اس کی نظر میں اچھا بنا کر پیش کرے۔ شیطان کسی کے برے اعمال کو اس کی نظر میں اچھا بنا کر پیش کرے۔ جو چیز شیطان اگر کسی کے برے اعمال کو، کسی کی بدعات کو، کسی کی خرافات کو اس کی نظر میں اچھا بنا کر پیش کرے، اس کی نسبت شیطان کی طرف بھی ہو سکتی ہے اور اس کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہو سکتی ہے۔ شیطان کی طرف اس کی نسبت اس انسان کی طرف بھی ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے ایک انسان برا کام کر رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، ایسا اس کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کے اپنے برے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ پھر برائی کو برائی اور اچھائی کو اچھائی نہیں سمجھتا، پھر وہ برے کام کو اچھا سمجھ رہا ہے۔ اس کی نسبت شیطان کی طرف بھی ہوتی کیونکہ شیطان کے وسوسوں سے ایسا ہوتا ہے، اور اس کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہو سکتی ہے کیونکہ شیطان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور شیطان کو یہ ہمیں وسوسہ ڈالنے کا اختیار اللہ نے دیا ہے۔ لیکن شیطان کا زور ہر ایک پہ چلتا نہیں ہے۔ جو شیطان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے اور اللہ رسول کے احکامات پر عمل کرتا ہے بڑی شوق کے ساتھ، تو پھر ایسے لوگوں پر شیطان حاوی نہیں ہو پاتا۔ شیطان ایسے لوگوں کو اس قسم کے وسوسے میں مبتلا نہیں کر سکتا کہ اس کے برے اعمال کو شیطان اس کی نظروں میں اچھا کر دے۔ لیکن جو لوگ شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور شیطان کے پیروکار بن جاتے ہیں، اور تو ایسے لوگ پھر شیطان کے اس وسوسوں میں آ جاتے ہیں، اور اس کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے آگے ہے فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، بس بے شک اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے جسے چاہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور ہدایت دے دیتا ہے جسے چاہے۔ اللہ نے اس کی نسبت یہاں اپنی طرف کی۔ اس کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہو سکتی ہے، شیطان کی طرف بھی ہو سکتی ہے، اور اس انسان کی طرف بھی ہو سکتی ہے۔ کوئی بندہ اپنے تئیں نیک عمل کر رہا ہے ظاہراً، لیکن اس میں اخلاص نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے، اب وہ اچھا عمل نہیں ہے، وہ اسے اچھا خیال کر رہا ہے۔ اب قیامت کے دن ایسے اعمال اللہ اڑتی ہوئی گرد بنا دیں گے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ ایک شخص اپنے تئیں بڑا نیک عمل کر رہا ہے لیکن وہ عمل نیک ہے نہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے، دین اسلام کے مطابق نہیں ہے، وہ اپنے تئیں بڑا نیک عمل کر رہا ہے۔ عیسائی لوگ رہبانیت کو بڑی نیکی سمجھتے ہیں، ہم نکاح نہیں کریں گے، نکاح تو یہ مرد عورت جنسی خواہش پوری کریں، یہ تو ایک اچھی چیز نہیں ہے، یہ تو ناپاکی ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں ہے۔ انسان اللہ کی نعمتیں استعمال کرے، انسان کو نعمتیں استعمال نہیں کرنی چاہیے، انسان کو ایسی چیزوں سے کنارہ کش ہونا چاہیے۔ تو انسان ایسی چیزوں کو اچھا سمجھنا شروع کر دے جو اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے، دین اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ بندہ ایسا عمل کرے ہم نے اس پر عمل نہیں کیا، ہم نے اس کا حکم نہیں دیا، دین اسلام میں وہ چیز
بطور نیکی پیش نہیں کی گئی تو وہ عمل مردود ہوگا، چاہے وہ دیکھنے میں کتنا اچھا کیوں نہ لگے۔ اب ایک شخص جو ہے وہ فجر کی فرض 4 رکعتیں پڑھ لے، جی میں صبح بڑا تازہ دم اٹھا ہوں تو میں 4 رکعتیں پڑھوں تو اللہ زیادہ خوش ہوں گے۔ وہ اپنے تئیں اپنے آپ کو کہتا رہے کہ میں 4 رکعتیں پڑھوں گا اللہ بڑے خوش ہوں گے، یہ تو نماز ہے، تو کیا خیال ہے کہ یہ ثواب ہے کہ گناہ ہے؟ تو گناہ ہے۔ وہ تو اس کو نیک عمل سمجھ رہا ہے، حالانکہ وہ گناہ ہے، وہ نیک عمل نہیں ہے۔ یہی معاملہ بدعت کا ہے، یہی معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے کا ہے۔ ایک بندہ بڑے اخلاص کے ساتھ اپنے تئیں عمل کر رہا ہے، اب کچھ لوگ جو ہے وہ چہلم مناتے ہیں، برسی مناتے ہیں، بڑا خرچ بھی کرتے ہیں اس کے لیے کئی دفعہ قرض لے کر، اور اس قسم کے وہ رسومات اور ماتم اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب وہ اعمال برے کر رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں ہم اچھے اعمال کر رہے ہیں۔ کئی لوگ 27 رجب کو کی رات کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے شب معراج منانی ہے، بڑی نیکی سمجھتے ہیں، بڑی اس کے لیے خرچ بھی کرتے ہیں، اور بڑی اس کے لیے رات کو جاگتے بھی ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا؟ صحابہ کرام نے ایسا کیا؟ اب شعبان آ گیا ہے، اب کئی لوگ جو ہیں وہ 15 شعبان کی رات کو اس قسم کی چیزیں کریں گے، کئی لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ تو دیکھنا چاہیے کہ میں ایک کام بڑے خلوص سے کر رہا ہوں نیکی کے نام پر، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا بھی ہے کہ نہیں کیا؟ کیا دین اسلام میں وہ چیز بطور نیکی ہمارے سامنے پیش کی گئی ہے کہ نہیں پیش کی گئی؟ وہ عمل اچھا نہیں ہے، ظاہراً ایک بندے کو اچھا لگ رہا ہے تو یہ بھی اس میں آتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے خسارہ اٹھانے والے لوگ کون ہیں؟ سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے لوگ وہ ہیں کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے جو سب سے زیادہ خسارہ اٹھاتے ہیں کہ دنیا میں ان کی کوشش ضائع ہو گئی، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ گمراہ کر دیتے ہیں انسان کو انسان کے اعمال کی وجہ سے، جس کو اللہ چاہیں گمراہ کر دے، جس کو چاہیں اللہ ہدایت دے دے۔ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، پس نہ جائے آپ کا نفس ان کے اوپر حسرتوں میں، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ جائے آپ کا نفس ان کے اوپر، ایسے لوگوں پر جن میں اخلاص نہیں ہے، وہ اپنے تئیں بڑا نیک عمل کر رہے ہیں لیکن اخلاص نہیں ہے، وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ آپ آپ کا نفس ایسے لوگوں پر حسرت میں نہیں جانا چاہیے، آپ کا نفس حسرت میں نہیں جانا چاہیے، کیا مطلب؟ آپ کو ایسے لوگوں پر حسرت نہیں کرنی چاہیے، آپ ایسے لوگوں کے بارے میں حسرت میں مبتلا نہ ہوں۔ دیکھیں کہنے کو تو بڑی حسرت، خاص طور پہ اس شخص کو جو کسی کا خیر خواہ ہو کہ جی فلاں بندہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے، فلاں بندہ وہ نیکی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے لیے وہ وقت بھی نکالتا ہے، وہ پیسہ بھی خرچ کرتا ہے، تو فلاں بندہ کوئی کام کرے تو اس کو اس کام کا فائدہ ہو نا۔ اب جو بندہ کسی کا خیر خواہ ہوگا وہ تو یہی سوچے گا کہ اگلا بندہ کوئی کام کرے، اس کے لیے وقت نکالے، اس کے لیے پیسہ لگائے تو اس کو اس کام کا فائدہ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر اگلا شخص جو ہے وہ اخلاص نہیں ہے اس کے کام میں، یا اس کے کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہ کام نہیں ہے، آپ کی تعلیمات کے مطابق وہ کام نہیں ہے، دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا اس پر عمل نہیں ہے، وہ عمل مردود ہے، تو اب کوئی خیر خواہ دیکھے گا تو وہ تو افسوس کرے گا اگلے بندے پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں پر پھر افسوس بھی نہیں کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو سمجھا دینا چاہیے، سمجھایا جائے ایسے لوگوں کو۔ اگر سمجھانے کے باوجود بھی وہ باز نہیں آتے اور وہ اس قسم کے کاموں کا شکار ہوتے ہیں تو پھر اب ایسے لوگوں پر افسوس بھی کیا کیا جائے؟ افسوس تو اس پر ہو جو کوشش کرے کہ میں نیکی کروں، اور وہ نیکی کرنے کی کوشش کرے، دین سیکھنے کی کوشش کرے، اخلاص کے مطابق کام کرنے کی کوشش کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کام کرنے کی کوشش کرے۔ جو یہ کوشش ہی نہیں کرتا، جس کو یہ سوچ ہی نہیں ہے کہ میں نے اخلاص کے مطابق اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرنا ہے، جس کے دل میں یہ سوچ ہی نہیں ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کام کرنا ہے، جو اس کے لیے تگ و دو ہی نہیں کرتا، ماں باپ ایک کام کر رہے تھے وہ بھی اس کام میں لگ گیا اور وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں،
اس کو سمجھایا جاتا ہے وہ سمجھتا ہی نہیں ہے، تو پھر ایسے لوگوں پر پھر افسوس بھی کیا ہو، افسوس بھی نہیں ہو سکتا۔ سمجھانا چاہیے ایسے لوگوں کو، لیکن نہ سمجھیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر انسان اپنے آپ کو ان کی وجہ سے ہلاک تو نہیں کرے گا، اپنے آپ کو پھر بہت پریشان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا پریشان ہو جاتے ہیں بعض دفعہ، قرآن کہتا ہے کہ آپ کہیں اپنے آپ کو ہلاک نہ کر ڈالیں، آپ کا نفس ان کے اوپر حسرت میں نہ چلا جائے، آپ اپنے آپ کو اتنا حسرت میں مبتلا نہ کریں ان کفار کی وجہ سے، کہ ان بدعت اور خرافات پر عمل کرنے والوں کی وجہ سے، کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر ڈالیں کہ یہ ایمان نہیں لا رہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو ڈراتے رہے، نصیحت کرتے رہے، لیکن جب اللہ کا عذاب آ گیا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر، تو حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں، قرآن میں موجود ہے فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ جب قوم شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام پوری زندگی اپنی قوم کو ڈراتے رہے، نصیحت کرتے رہے، لیکن قوم والے نہیں ان کے کہنے میں آئے، انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، آخر کار اللہ کا عذاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، چیخ آ گئی، آسمان سے آگ برسنے لگی، مختلف عذاب آئے قوم شعیب پر، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو زلزلے نے آ لیا، اپنے گھروں میں اوندے منہ گرے رہ گئے، پھر اللہ فرماتے ہیں فتولی عنہم، حضرت شعیب علیہ السلام نے پھر اپنی قوم سے منہ موڑ لیا، وقال، اور فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے، ونصحت لکم، میں نے تمہاری بڑی خیر خواہی کی تھی، فکیف آسى علی قوم کافرین، اب میں افسوس بھی کیسے کروں اس قوم پر جو کافر تھی، اب تم پر اللہ کا عذاب آیا ہے، تم اللہ کے عذاب کا شکار اپنے اعمال کی وجہ سے ہوئے ہو، اب میں افسوس بھی کیا کروں تم پر، تم افسوس کے قابل بھی نہیں، افسوس تو اس پر ہو جو کرنے کی کوشش کرے، انہوں نے کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، پوری زندگی سیدنا شعیب علیہ السلام نے لگا دی اور یہ نہیں مانے، تو اب اگر یہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اللہ کا عذاب تو برحق ہے، اور اللہ کا عذاب انصاف کے مطابق ان پر آیا ہے، یہ اسی کے مستحق تھے، اب میں افسوس بھی کیا کروں، تو فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، بس نہ جائے آپ کا نفس ان کے اوپر حسرتوں میں، اب آپ کو ایسے لوگوں پر پھر حسرت بھی نہیں کرنی چاہیے، یہ ان کے کرتوت ہیں، اور یہ اپنے کرتوت اس کا صلہ یہ بھگتیں گے، پھر دنیا میں بھی بھگتیں گے، آخرت میں بھی بھگتیں گے، ایسے لوگ تو افسوس کے قابل بھی نہیں ہیں، ایسے لوگوں کے لیے آپ اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں، ہلکان نہ کرنے سے مراد ہے انسان، یعنی اپنے آپ کو تکلیف نہ دیں، آپ اتنا ان کے بارے میں سوچیں کہ ابو جہل کے بارے میں، ابو لہب کے بارے میں، کاش کہ یہ ایمان لے آتے، اور آپ اتنا پریشان ہو جائیں، اتنے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کام ہے دعوت دینا، آپ دعوت دیتے رہے ان کو، آپ کا کام تھا سمجھانا، آپ سمجھاتے رہے، بس یہی آپ کی ذمہ داری، آپ نے سمجھانے کی انتہا کر دی، آپ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور نبی کبھی کوئی کمی نہیں چھوڑتے، حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، اے اللہ، میں نے ان کو آہستہ آہستہ بھی دعوت دی، خفیہ بھی دعوت دی، علانیہ بھی دعوت دی، بار بار میں نے انہیں دعوت دی، 950 سال دعوت دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، اسی طرح دیگر انبیاء کرام علیہ السلام، اب اگر وہ نہیں سمجھتے اور وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں پر اب حسرت بھی کیا کرنی، ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ساتھ اس کے جو وہ کرتے ہیں، ان کے اعمال سے اللہ بخوبی واقف ہے، تو اب ایسے لوگوں پر پھر حسرت بھی کیا کرنی، پھر ایسے لوگوں پر حسرت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ واللہ الذی ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد میت فاحیینا به الارض بعد موتها كذلك النشور، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہیں جنہوں نے بھیجا ہواؤں کو، فتثير سحابا، پس وہ بکھیرتی ہیں بادلوں کو، فسقناه الى بلد میت، ہم لے جاتے ہیں ان کو، یعنی ان بادلوں کو، الى بلد میت، مردہ شہر کی طرف، فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پس ہم زندہ کر دیتے ہیں اس کے ذریعے، یعنی اس پانی کے ذریعے، اس بادل سے جو بارش برستی ہے اس پانی کے ذریعے ہم زندہ کر دیتے ہیں الارض، زمین کو، بعد موتها، اس کی موت کے بعد،
کذالک النشور، اسی طرح دوبارہ اٹھنا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنی ایک بڑی عظیم قدرت بیان کرتے ہیں جو اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہ بیان کی ہے۔ اللہ نے اس کائنات میں، ہمارے لیے آسمانوں میں، زمین میں، اللہ نے بڑی بڑی نشانیاں رکھی ہیں۔ ایسی نشانیاں ہیں جن کو ہم اپنی آنکھوں سے روزانہ کئی دفعہ دیکھتے ہیں لیکن ہم توجہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی طرف توجہ مبذول کراتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ بھی ان نشانیوں میں غور کرو، یہ اللہ کی کتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، قرآن کریم اللہ تعالیٰ ہمیں توجہ دلاتے ہیں، آسمان و زمین کی تخلیق اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے یہ بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ بہت بڑی نشانی، چھوٹی نشانی نہیں ہے، لیکن یہ نشانی کس کو سمجھ آتی ہے؟ عقل مند لوگوں کو۔ تو بڑی بڑی نشانیاں کیا ہیں؟ زمین و آسمان کی تخلیق، رات اور دن کا آنا جانا، یعنی زمین و آسمان کی تخلیق اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ رات کو رات بنانا، دن کو دن بنانا، رات کے بعد پھر دوبارہ رات نہیں آتی، رات کے بعد دن آتا ہے، دن کے بعد پھر دن نہیں آتا، دن کے بعد رات آتی ہے، یہ رات کے بعد دن، دن کے بعد رات، یہ ایک مسلسل ایک لگا بندہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے 7 بیان کی ہیں آسمان و زمین میں۔ سورہ بقرہ میں ایک جگہ اللہ نے ان نشانیوں کو اکٹھا کیا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، سورہ بقرہ آیت نمبر 164 ہے۔ اس میں اللہ نے جو اپنی بڑی بڑی نشانیاں بیان کی ہیں وہ کیا بیان کی ہیں؟ بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہاری، اور رات اور دن کے اختلاف میں، اختلاف سے مراد رات اور دن کا آنا جانا، یعنی رات کے بعد دن، دن کے بعد رات، کبھی بھی اس میں فرق نہیں آتا، رات کے بعد رات نہیں آ سکتی، دن کے بعد دن نہیں آ سکتا، رات اور دن کا اختلاف۔ والفلک التی تجری فی البحر، تیسری چیز وہ کشتی جو چلتی ہے سمندر میں، بما ينفع الناس، ساتھ اس کے جو چیز لوگوں کو نفع دے۔ یہ جو سمندر میں کشتی کا چلنا، یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی، چھوٹی نشانی نہیں ہے۔ سمندر کے اندر اللہ نے کیسے، اللہ نے پانیوں کو بہایا، اور کیسے اتنا زیادہ پانی ہے زمین کے اندر، اور زمین کے اندر کتنا حصہ خشک ہے، کتنا حصہ تر ہے۔ آپ کو پتہ بڑا حصہ سمندر کا ہے، کہتے ہیں 79%، اللہ عالم، وہ پانی ہے زمین کا حصہ۔ کیسے اللہ نے بیلنس کیا ہوا ہے؟ اگر اتنا پانی نہ ہو تو انسان زندہ نہ رہ سکے۔ کس طرح چاند کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان پانیوں کو کنٹرول کرتے ہیں، کس طرح مد و جزر ہوتا ہے، اور اور پھر یہ سمندر کے اندر، دریاؤں کے اندر اللہ نے بڑے سسٹم لگائے ہیں، اور ان کے اندر سوئی وہ ڈوب جاتی ہے، اتنی بڑی کشتی، اتنا بڑا جہاز جو ہزاروں لاکھوں ٹن کا ہوتا ہے وہ نہیں ڈوبتا۔ کیسے کشتی اور کیسے بحری جہاز ان سمندر کے اندر وہ چلتے ہیں، اور وہ ڈوبتے نہیں ہیں، اور وہ لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اور چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، چھوٹی قدرت نہیں ہے۔ ان کے اندر ہواؤں کا کیا عمل دخل ہے کشتیوں کے سمندر کے اندر چلنے میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، سورہ شورہ میں اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے الجواری فی البحر، یہ جو زمین میں، یہ جو سمندر میں کشتیاں جا رہی ہیں، کل اعلام، پہاڑوں کی طرح، یعنی چھوٹی چھوٹی کشتیاں نہیں ہیں، بعض کشتیاں ایسی جیسے پہاڑ، ٹائٹینک، اور اب تو اس سے بڑے بڑے جہاز تیار کر لیے گئے، ایسے ایسے جہاز ہیں کہ پورے پورے شہر محسوس ہوتے ہیں۔ اس کے اندر باقاعدہ فٹ بال کے گراؤنڈ اور اس طرح کی چیزیں باقاعدہ تیار کر لی گئی، بڑے بڑے ہوٹل تیار کر لیے گئے۔ تو پہاڑوں کی طرح کی کشتیاں سمندر کے اندر، یہ اللہ کی بڑی نشانی ہے۔ ومن آیاتہ الجواری فی البحر کالاعلام ان یشاء یسکن الریح، اگر اللہ چاہے تو اللہ ہوا روک دے، فیظللن رواکد علی ظہری، تو یہ بڑے بڑے جہاز سمندر کی پشت پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں، یہ آگے بڑھ ہی نہ سکے۔ ہم تو کہتے ہیں جی وہ ہم نے موٹر لگا دی، ہم نے انجن لگا دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا،
اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنائے ہیں اور اللہ نے جو نظام بنایا ہے، اس نظام کا کتنا عمل دخل ہے، وہ تو تب پتہ لگے جب وہ سارا نظام ختم ہو جائے۔ اصل میں انسان کو سمجھ نہیں آتی، جب جب اس میں کوئی کمی آتی ہے، کوئی خرابی آتی ہے، تو انسان کو پتہ لگتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے اللہ نے انسان کو بڑی صلاحیت دی ہے، اور اللہ نے انسان کو اس زمین کے اندر اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ انسان سیدھا چلتا ہے، باقی ہر چیز زمین میں جھک کے چلتی ہے یا رینگ کر چلتی ہے، تو انسان سمجھتا ہے کہ میں بہت کچھ ہوں، اور پھر انسان جب اللہ اس کو زیادہ نعمتیں دیتے ہیں تو انسان جبار ہو جاتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے، کئی دفعہ انسان اللہ کا ہی انکار کر دیتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ اب ہر چیز میرے قبضہ قدرت میں ہے، میرے کنٹرول میں ہے۔ تھوڑا سا انسان کو بیماری ہوتی ہے تو انسان کو اندازہ ہوتا ہے، تھوڑی سی بیماری آ جائے، تھوڑا سا دل کام کرنا چھوڑ دے، تو انسان کو زندگی موت کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ انسان کو سب کچھ، انسان کو احساس ہو جاتا ہے میں کتنا کمزور ہوں۔ کبھی گردہ کام کرنا چھوڑ دے، کبھی جسم کے اندر کوئی کمی ہو جائے، کبھی سانس کے آنے جانے میں کوئی مسئلہ ہو جائے، پھیپھڑوں کا مسئلہ ہو جائے، کبھی برین ہیمریج کا مسئلہ ہو جائے، کبھی فالج ہو جائے، کبھی کچھ ہو جائے، کبھی کچھ ہو جائے، ہم تو تصور نہیں کر سکتے اللہ کے ہم پر کتنی قدرتیں ہیں اور کتنی اللہ کے ہم پر انعامات ہیں۔ تو تب احساس ہوتا ہے اصل میں کہ اللہ کا ہم پر کتنا انعام تھا، اللہ کا ہم پر کتنا کرم تھا۔ میرے ایک جاننے والے چھوٹی عمر کے، میرے آپ سمجھے اسٹوڈنٹ، قاری صاحب ہیں، تو رات سوئے، صبح اٹھے تو ان کا جسم کام ہی نہیں کر رہا، کوئی فالج نہیں ہے، کوئی کچھ اور نہیں ہے، اب وہ جسم کام ہی نہیں کر رہا ان کا، نہ ان کے ہاتھ کام کر رہے ہیں، نہ ان کے پاؤں کام کر رہے ہیں جی۔ وہ کوئی ایسی بیماری ہے، کوئی ایسا وائرس ہے کہ لوگوں کو یہ مرض ہوتا ہے، بہت کم لوگوں کو یہ مرض ہوتا ہے، لیکن یہ ایسا مرض ہوتا ہے کہ انسان کے اعضاء انسان کے کنٹرول میں رہتے ہی نہیں۔ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، پلازما اس کو، جنرل ہاسپٹل میں ہے وہ، اب وہ 3-4 مہینے سے ان کا علاج ہو رہا ہے تو بہتری آ رہی ہے۔ ہم گئے تھے ان کے پاس، 3-4 مہینے ہو گئے اس بات کو، ابھی تک وہ تھوڑا سا اپنا سر ہلا سکتے ہیں بس، اور ان کی عمر کیا ہے، 25 سال، 30 سال۔ ہمیں احساس کب ہوتا ہے، ہمیں اصل میں تو رف الاشیاء بازدادیہا، چیزیں پہچانی جاتی ہیں اپنی ضد کے ساتھ۔ اصل میں جب اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں نا، تو انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا، انسان سمجھتا ہے میں سب کچھ، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں۔ کئی ایسے بدبخت بھی ہیں انسان، اتنے کمزور ہونے کے باوجود اللہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، الوہیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ شداد نے دعویٰ کیا، نمرود نے دعویٰ کیا، فرعون نے دعویٰ کیا، اور دعویٰ بھی کیا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، انا ربکم الاعلی۔ وہ جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز چھینتے ہیں تو احساس ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات بہت زیادہ ہوتے ہیں، نعمتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، انسان سرکش ہو جاتا ہے، انسان اتنا کمزور ہے، بھول جاتا ہے۔ اللہ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ یہ جہاز چل رہے ہیں، کشتیاں چل رہی ہیں، سانس چل رہی ہے، تو ہم تکبر کر رہے ہیں، سرکشی کر رہے ہیں۔ جب یہ کام کرنا بند کر دیں گے، سارا تکبر ختم ہو جائے گا۔ انسان تو اللہ معاف کرے، رینگتے کیڑے سے بھی حقیر ہو جاتا ہے، رینگتے کیچ میں سے بھی زیادہ حقیر ہو جاتا ہے۔ کبھی ہاسپٹل جائیں تو انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کتنا کمزور ہے۔ تو سمندر کے اندر چلنے والی کشتی، ہم سمجھتے ہیں ہم چلا رہے ہیں، ہم نے اس کے اندر انجن لگا دیا، یہ لگا دیا، فلاں لگا دیا، ہم نے اتنا بڑا ٹائٹینک بنا دیا۔ وہ بنانے والے کہتے تھے یہ جہاز ڈوب ہی نہیں سکتا کبھی، وہ پہلا سفر بھی نہیں کر سکا، پہلا سفر کامیاب نہیں اس کا ہو سکا، پہلے سفر میں ہی ڈوب گیا۔ تو یہ اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، یہ سب چیزیں اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے تحت چل رہی ہیں۔ یہ جو ہم جہاز اڑاتے، جہاز اڑتا ہے، ہوائی جہاز، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کے اڑانے سے اڑ رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی نگرانی ختم ہو جائے تو یہ اڑ ہی نہ سکے۔ یہ جہاز تو چھوڑیں، یہ آسمان کھڑا ہے بغیر ستونوں کے، یہ آسمان کھڑا نہ رہ سکے، یہ زمین، اب پتہ نہیں یہ حرکت کر رہی ہے کہ کیا صورتحال ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ زمین و آسمان کو اللہ نے تھاما ہوا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو نہ تھامے تو یہ گر پڑے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ نے تھاما ہوا ہے آسمان کو، زمین کو، کہیں یہ گر نہ پڑے۔ ولا ان زالتا، اور اگر یہ گر پڑے، ان امسکہما من احد من بعدی، کون ہے جو ان کو روک سکے؟ کیا انسان روکے گا ان کو گرنے سے؟ کون ہے جو انہیں روک سکے اور انہیں کنٹرول کر سکے؟ یہ پرندے اڑتے ہیں فضاؤں میں، اللہ نے تھاما ہوا ہے۔ اولم يروا الم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ پرندے فضاؤں میں مسخر کیے گئے ہیں؟ ما يمسكهن الا اللہ، نہیں تھاما ہوا ان کو فضاؤں میں مگر اللہ نے۔ یہ پر مارنے کی وجہ سے نہیں اڑ رہے پرندے،
اپنا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے کسی کا، بہت بڑا دھوکہ ہے ہمارا۔ تو اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے سمندر، اور سمندر میں چلنے والی کشتی بہت بڑی نشانی ہے اللہ کی، اور یہ لوگوں کو نفع دیتی ہے دنیا میں۔ بڑا کاروبار کی بنیاد یہ بڑے 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 بحری جہاز ہیں۔ اگر یہ بحری جہاز کا سفر ختم ہو جائے تو یہ بڑی تجارتیں ختم ہو جائیں۔ یہ ہوائی جہاز کے ذریعے یا خشکی کے رستے پہ سفر کر کے تجارتیں نہیں ہوتی ہیں، اور یہ امپورٹ ایکسپورٹ نہیں ہوتی۔ اس کا بڑا حصہ 80-90% تو سارا ہے ہی بحری جہازوں کے ذریعے، اور وہ سارا اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے تحت چل رہا ہے، اور یہ اللہ کی بڑی قدرت ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، یہ جو آسمان سے پانی برستا ہے، یہ بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، بہت بڑی نشانی ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے یہ کتنی بڑی نشانی ہے۔ ابھی تک تو ہم ان چیزوں کو ایکسپلور ہی نہیں کر سکے صحیح طریقے سے۔ ہم کہتے ہیں ہم تھوڑی سی یہ بتا دیں کہ جی بارش کب ہوگی کب نہیں ہوگی، یہ بڑا مارکا مار لیا ہم نے، وہ بھی اللہ کے دیے ہوئے ذہن سے اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیت سے، اور وہ بھی ہم جو پریڈکشن کرتے ہیں وہ پریڈکشن کتنی دفعہ غلط ہو جاتی ہے۔ جب سے پیٹرول وغیرہ مہنگا ہوا میں نے تو بائک استعمال کرنا شروع کر دی ہے۔ تو میں نے ایک بائک لی ہوئی ہے الیکٹرک، تو میں بائک پہ جاتا ہوں یونیورسٹی وغیرہ، تو کبھی بارش کا امکان ہو تو میں گاڑی پہ چلا جاتا ہوں، اللہ نے گاڑی بھی دی ہوئی ہے۔ تو پریڈکشن تھی بارش ہوگی، تو کوئی بارش نہیں ہوئی۔ پریڈکشن نہ ہو تو ہو جاتی ہے۔ تو یہ اصل میں ٹھیک ہے، کچھ نشانیاں رکھی ہیں اللہ نے، کچھ اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے، ہم اس سے کچھ اندازے لگا لیتے ہیں، وہ اندازے ہی ہیں، کوئی 100% نہیں ہے۔ اور پھر یہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے یہ پریڈکشن کر دینا کہ جی بارش کتنے پرسنٹ امکان ہے بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی، وہ اکثر وہ غلط بھی ہو جاتی ہے اور کئی دفعہ صحیح بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن اصل میں صرف یہ چیز نہیں ہے بارش کب ہوگی کب نہیں ہوگی، یہ بارش ہوتی کیسے ہے، اور یہ فضاؤں میں اللہ نے یعنی لاکھوں کروڑوں ٹن پانی، یعنی بادل، آپ دیکھیے بادلوں کا وزن کیا ہے، کوئی وزن نہیں بادلوں کا۔ آپ کبھی مری وغیرہ پہ ایسی جگہوں پہ جائیں تو بادل روئی کے گالے کی طرح ہیں، جن کا اپنا وزن کوئی نہیں ہے۔ ان روئی کے گالوں میں جب پانی اللہ تعالیٰ سٹور کرتے ہیں اور محفوظ کرتے ہیں، وہ کتنے لاکھوں کروڑوں ٹن ہوتا ہے پانی اس میں، اور جب برستا ہے اور کئی دن برستا رہتا ہے تو وہ یعنی جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا وہ بادلوں سے پانی نہیں برستا، تو وہ بادل اتنا بھاری پانی اٹھائے کیسے رکھتے ہیں؟ جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں برستے ہیں، ہر جگہ نہیں برستے، اور جتنا اللہ کا حکم ہوتا ہے اتنا برستے ہیں، اور یہ آرام سے ایسے ایسے ہی بس بارش نہیں ہو جاتی، ہوائیں چلتی ہیں، وہ ہواؤں سے اللہ تعالیٰ بادلوں کو باقاعدہ، وہ ہوائیں منظم انداز سے بادلوں کو، ایک اللہ نے جہاں مقرر کیا ہوتا ہے بادلوں کو وہاں لے کے جاتی ہیں، ہوائیں اکٹھا کرتی ہیں بادلوں کو، اوپر تلے کرتی ہیں بادلوں کو۔ وہ اللہ کی ایک بڑی حکمت ہے، ہم اسے پوری طرح سمجھ بھی نہیں پاتے۔ اللہ نے اشارہ کیا بعض چیزوں کا قرآن میں، ہوائیں گھسیٹ کر لے کے جاتی ہیں، کھینچ کر لے کے جاتی ہیں، جیسے سائق ہوتا ہے نا کسی کو کھینچ کر لے جانے والا، یہ سقناہ لبلد میت جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، تو وہ ہوائیں باقاعدہ اللہ کے حکم سے وہ بادلوں کو کھینچ کر گھسیٹ کر لے کے جاتی ہیں، اوپر تلے کر دیتی ہیں بادلوں کو، اور پھر بھی بارش نہیں ہوتی۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ قطرہ نکلتا ہے، وہ ایک قطرہ نکلتا ہے، پھر اور قطرے نکلتے ہیں، اور پھر بارش برستی ہے۔ کتنی بارش برسنی ہے، ہم کہتے ہیں جی اتنی ملی میٹر بارش ہوئی، وہ بارش ہونے کے بعد ہم بتاتے ہیں، پہلے وہی پریڈکشن ہے، اور وہ صحیح بھی ہو جاتی ہے غلط بھی ہو جاتی ہے، اکثر غلط ہوتی ہے۔ کتنی ملی میٹر بارش ہونی ہے وہ اللہ کو پتہ کتنی ہونی ہے، اور پھر یہی نہیں، پھر اس بارش سے کتنا فائدہ ہونا کتنا نقصان ہونا ہم اندازہ ہی لگا سکتے ہیں۔ وہ بارش کون سا قطرہ اس نے کہاں گرنا ہے، اللہ نے تو ایک ایک چیز طے کی ہوئی ہے، صرف اللہ کو پتہ نہیں ہے ایک ایک چیز کا۔ اللہ کو زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے بھی پتہ تھا آج کے دن جو بارش ہونی ہے کس قطرے نے کہاں گرنا ہے، اور اس قطرے کا کیا فائدہ ہونا ہے اور کیا نقصان ہونا ہے، اور پھر وہ پانی نے جانا کہاں ہے، ایک ایک قطرہ کہاں محفوظ ہوتا ہے کہاں ضائع ہوتا ہے، اللہ کو ایک ایک بات کا پتہ ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اس بارش کو محفوظ بھی کرنے والے ہم ہی ہیں، انسان جتنے مرضی ڈیم بنا لے، انسان جتنا مرضی سسٹم بنا لے، انسان اس پانی کو محفوظ بھی نہیں کر سکتا۔ وما انتم لہو بخازنین، تم اس پانی کو محفوظ بھی نہیں کر سکتے، خزانہ بھی نہیں کر سکتے، یہ ہم ہی ہیں۔ اللہ نے ایک سسٹم بنا دیا، وہ
کچھ دریاؤں میں چلا جاتا ہے، کچھ سمندروں میں چلا جاتا ہے، کچھ چشموں میں چلا جاتا ہے، کچھ زمین کے اندر چلا جاتا ہے، پھر وہی دوبارہ وہ بخارات بن کے اوپر یہ سارا سسٹم یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ میں نے بڑی ترقی کر لی، تھوڑا سا انسان نے ایکسپلور کر لی اللہ کے دیے ہوئے ذہن سے، 1% بھی ہم نے کیا ہے کہ نہیں کیا، لیکن بڑے بڑے بول بولتے ہیں ہم، یہ سارا سسٹم بنانے والا اور یہ سارا اس کے پیچھے تو اللہ رب العالمین ہے، تو یہ بڑی بڑی قدرتیں جو اللہ کی ہیں وہ ان میں سے یہ بارش ہے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو بارش بہت بڑا اللہ کا، اللہ کی نشانی، اس بارش سے اس پانی سے اللہ زمین کو کیسے زندہ کرتے ہیں اس کی موت کے بعد، وبث فیہا من کل دابہ، اور اللہ نے پھر زمین میں یہ جو ہر قسم کے چوپائے پھیلائے اللہ نے۔ انسان کہتا ہے جی اتنے انسان ہو گئے دنیا میں، 8 ارب انسان ہو گئے، ان میں سے اتنے مسلمان ہیں، اتنے فلاں ہیں، اتنے فلاں ہیں، اتنے کالے ہیں، اتنے گورے ہیں، اتنے ایشیا میں بستے ہیں، اتنے فلاں جگہ بستے ہیں، انسانوں میں انسانوں کی یہ صفات ہے، وہاں کی جگہوں کی یہ صفات ہے، وہاں کے لوگوں کی یہ رہن سہن ہے، یہ زبان ہے، یہ کلچر ہے، یہ ہے وہ ہے، انسانوں کے بارے میں انسان نے بڑا کچھ جانچنے کی کوشش کی اور معلومات محفوظ کرنے کی کوشش کی۔ انسانوں کے علاوہ بھی دنیا میں جانور بستے ہیں، پرندے بستے ہیں، حشرات الارض ہیں، اور نباتات ہیں، اور کیا کیا چیزیں ہیں، اور ہر چیز انسان کی طرح ایک امت ہے۔ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، سورہ انعام میں اللہ فرماتے ہیں کہ زمین میں چلنے والا کوئی چوپایا، فضاؤں میں اڑنے والا کوئی پرندہ نہیں ہے مگر تمہارے جیسی ایک امت، جیسے انسان ایک امت اور ایک جماعت، اور انسان کے اندر ایک پورا سسٹم اور ہزاروں قسمیں ہیں، انسانوں کی طبیعتوں کا فرق ہے، زبانوں کا فرق ہے، اسی طرح جانوروں کے اندر بھی ایک قسم کے جانوروں کے اندر ہزاروں لاکھوں قسمیں ہوتی ہیں۔ آپ کتوں کی ہی قسمیں لے لیں، ہزاروں لاکھوں قسمیں تو کتوں کی مل جائیں گی، جس طرح انسانوں کی بہت بڑی تعداد ہے، کتوں کی بہت بڑی تعداد ہے۔ کبھی انسان اسی پر ہی تحقیق کرنا شروع کر دے، بندروں کی کتنی بڑی تعداد ہے، کتنی قسمیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں فلاں جانور فلاں نسل سے اور فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے، یہ ہرن ہے، یہ بھیڑ بکری جیسے جانوروں میں سے یہ ایک قسم کا جانور ہے، یہ بندر ہے، یہ فلاں قسم کے جانوروں میں سے ایک جانور ہے۔ وہ جانوروں میں بھی ہم نے خاندان اور قسمیں تو تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں قسم کے جانور ہیں، اور ہر جانور کے اندر انسانوں کی طرح کی وہ امت ہیں، اور جس طرح انسان ایک پورا ان کا لمبا چوڑا سلسلہ ہے، اسی طرح ہر قسم کے جانور کا اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں قسموں میں ہر قسم کا اپنا پورا ایک سلسلہ ہے۔ یہی معاملہ جو ہے وہ حشرات الارض میں ہے، یہی معاملہ پرندوں میں ہے، یہی معاملہ نباتات میں ہے، اور یہی معاملہ جراثیموں میں اور ان چیزوں میں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں آج تک۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ وہ بھی پیدا کرتا ہے جو ہم جانتے ہی نہیں، ہمیں جس کا پتہ ہے وہ تو بہت تھوڑا ہے، جس کا نہیں پتہ وہ بہت زیادہ ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، یہ جو ہر قسم کا چھپایا اللہ نے پھیلا دیا، بہت بڑی قدرت ہے اللہ کی، بہت بڑی نشانی ہے۔ ان میں سے ایک ایک چیز میں اتنی نشانیاں ہیں، ہزاروں لاکھوں نشانیاں۔ کہا جاتا ہے وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، ہر شے میں بڑی نشانی، بڑا معجزہ ہے جو اللہ کی توحید پر دلالت کرتا ہے۔ ہم تو ان چیزوں کو ایکسپلور ہی نہیں کر سکے ابھی تک، انسان اپنے آپ کو ہی ایکسپلور کر لے، انسان اپنے آپ کو ہی ایکسپلور نہیں کر سکتا۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ وتصریف الریاح، یہ ہواؤں کا پھرنا، یہ اللہ کی بہت بڑی قدرتوں میں سے ایک قدرت ہے، ہوائیں۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، ہم تو آسمان زمین کی بات کریں، جو بادل ہے مسخر آسمان زمین کے درمیان، یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، اور اس کے اندر غور و فکر کے بہت سارے موقع ہیں، کیسے یہ پھرتے ہیں، اور کہیں بہت نیچے ہیں، کہیں بہت اونچے ہیں، کہیں ان کی دبیز تہیں ہوتی ہیں، اور جیسے میں نے ذکر کیا کیسے پانی کو اپنے اندر سٹور کرتے ہیں، اور اس کے اندر کیا کیا اللہ کی قدرتیں ہیں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، بہت تھوڑا ایکسپلور کیا ہے، زیادہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں۔ تو ان تمام چیزوں میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں عقل کرنے والوں کے لیے۔ یہ صرف کفار کا کام نہیں ہونا چاہیے، کفار ان چیزوں پہ غور کریں اور ان چیزوں کے بارے میں تحقیق کریں، مسلمانوں کو ان چیزوں کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیے۔ اللہ نے تحقیق کرنے کا، اور اللہ لیکن تحقیق کرنے کا مقصد ہونا چاہیے، وہ مقصد اللہ کی عظمت اور اللہ کی قدرت
اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں جا گزی ہونا، اور اس سے اللہ کا ڈر پیدا ہو انسان کے اندر، اللہ کا جاہ و جلال انسان کو پتہ لگے اللہ کتنے عظیم ہے۔ اللہ کی پہچان اللہ کی مخلوقات سے ہوتی ہے۔ تو یہ ہوائیں اللہ کی بہت بڑی قدرتوں میں سے ایک قدرت ہے۔ واللہ الذی ارسل الرياح، اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا ہواؤں کو، فتثیر سحابا، وہ بکھیرتی ہیں بادلوں کو، ہوائیں بادلوں کو بکھیرتی ہیں۔ جہاں بادلوں کو لے جانا ہوتا ہے ہوائیں لے کے جاتی ہیں اللہ کے حکم سے، وہ اللہ کا پورا ایک بنایا ہوا سسٹم ہے۔ فسقناہ، پس ہم کھینچ کے لے جاتے ہیں ان کو، کن کو؟ بادلوں کو، ہم لے جاتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم سے ہوائیں لے جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم لے جاتے ہیں، یعنی وہ اللہ کے حکم سے ہوائیں سارا کام کر رہی ہوتی ہیں۔ وہ اللہ کہتے ہیں ایسا میں ہوائیں نہیں کر رہی ہوں، ہم کر رہے ہیں۔ الا بلد میتین، ایک مردہ شہر کی طرف، یعنی جہاں اللہ نے پانی کو برسانا ہوتا ہے وہاں بادل اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا تب تک برستے نہیں ہیں۔ فطر الودق یخرج من خلال، سب سے پہلے ایک قطرہ نکلتا ہے، پھر آپ ذرا کبھی غور کریں کہ جو بارش ہوتی ہے تو یہ بارش قطروں کی صورت میں ہوتی ہے، اگر یہ بارش قطروں کی صورت میں نہ ہو، یہ پورا کا پورا پانی اکٹھا ہی نیچے گرنا شروع ہو جائے، مجھے بتائیے نیچے انسان، نیچے کوئی علاقہ وہ سلامت رہے گا اگر اکٹھا ہی پانی برسنا شروع ہو جائے؟ یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے کہ اتنا زیادہ پانی، اتنا وافر پانی جو سیلاب کا باعث بن جاتا ہے، وہ قطرے قطرے کی صورت میں نیچے گرتا ہے، اور یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ بہرحال تو ہم اس کو کھینچ کے لاتے ہیں ایک مردہ شہر کی طرف، فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پس ہم زندہ کرتے ہیں اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد۔ اس پانی سے زمین، بنجر زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ اگر یہ پانی نہ ہو تو زمین میں فصل نہ ہوگے، تو زمین کے اندر فصل، باغات، یہ جو ساری زراعت ہے جو اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، تو یہ ساری کی ساری زراعت، یہ ساری فصل، یہ سارے باغات، یہ ساری، یہ بارش کے بعد ہونے منت ہے۔ کذالک النشور، اسی طرح اٹھنا ہے، یعنی جس طرح مردہ زمین پانی سے زندہ ہوتی ہے، تو قیامت کے دن انسان جب دوبارہ زندہ ہوگا، انسان کا دوبارہ زندہ ہونا بھی وہ اسی کے مثل ہے۔ کیا ثابت ہوا اس سے ثابت ہوا جس طرح اللہ تعالیٰ بارش سے مردہ شہر کو، بنجر زمین کو زندہ کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کے مرنے کے بعد قیامت کے دن زندہ کریں گے۔ اس سے ثابت ہوا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ بارش جو ہے وہ اس سے مردہ شہر کو، بنجر زمین کو زندہ کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ کفار کہتے تھے کیسے دوبارہ زندگی ہوگی؟ ایسے ہوگی۔ اللہ نے اس کو تشبیہ دی ہے مردہ زمین کے ساتھ، یعنی جس طرح مردہ زمین پانی سے زندہ ہوتی ہے، انسان بھی اس طرح اٹھیں گے۔ انسانوں کے دوبارہ زندہ ہونے کی صورت بارش اور مردہ زمین زندہ ہونے کے قریب قریب ہے۔ حدیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ جب، آپ کو پتہ ہے کہ انسان مر جاتے ہیں اکیلے اکیلے، ایک وقت آئے گا جب سارے انسان مر جائیں گے، جس کو قیامت کہتے ہیں ہم۔ پھر ایک اور وقت آئے گا کہ جب سارے انسان زندہ ہوں گے، پرانے بھی اور قیامت کے دن مرنے والے بھی۔ میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ مردہ شہر کو زندہ کرنا اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، اور اللہ تعالیٰ اکثر بعد الموت کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی بیان کرتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ مردہ شہر کو زندہ کرتے ہیں، اسی طرح اللہ نے انسانوں کو زندہ کرنا ہے۔ اور یہ بات اللہ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں، کئی جگہ پر اللہ نے فرمائی ہے، جیسے یہ آیت کریمہ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ فاطر کی آیت نمبر 9، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ روم میں آیت نمبر 19، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها، اللہ نکالتے ہیں زندہ کو مردہ سے، نکالتے ہیں مردہ کو زندہ سے، اور اللہ زندہ کرتے ہیں زمین کو اس کی موت کے بعد۔ اب زمین، مردہ زمین کے زندہ ہونے کا ذکر ہو رہا ہے۔ کیسے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے؟ پانی سے، بارش سے۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے، تم نکالے جاؤ گے، نہیں اسی طرح تم بھی زندہ کیے جاؤ گے۔ گویا کہ انسانوں کی دوبارہ زندگی بھی مردہ زمین کی زندہ ہونے کی طرح ہے، اور یہ اللہ نے قرآن کریم میں اور بھی کئی جگہ پر فرمایا۔ اب یہ تو گویا کہ مرنے کے بعد جب انسان ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا، سب، ایک تو پہلے جو مرے ہوں گے،
جو بچ جائیں گے وہ سارے مر جائیں گے. دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو پچھلے اور قیامت کے دن مرنے والے سارے زندہ ہو جائیں گے. کیسے زندہ ہوں گے؟ جیسے بارش سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے آپ کے سامنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ما بین النفختین اربعون. دو نفخے ہیں. نفخے کا مطلب ہے جو سور میں پھونکا جاتا ہے. یہ نفخے دو ہیں. دو دفعہ نفخے ہیں. کیا مطلب؟ ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا, سب جو باقی بچے ہوں گے مر جائیں گے, قیامت واقع ہو جائے گی. اور ایک دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو اگلے پچھلے سارے زندہ ہو جائیں گے. یہ دو نفخے ہیں. تو ان دونوں نفخوں کے درمیان 40 کا فاصلہ ہے. 40 دن کے, 40 مہینے کے, 40 سال. راوی نے پوچھا حضرت ابو ہریرہ جن کو حدیث بیان کر رہے تھے کہ 40 کا فاصلہ ہے دونوں نفخوں کے درمیان. صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 4935. تو سوال کرنے والے نے سوال کیا 40 دن, 40 دن کا فاصلہ ہے دونوں نفخوں میں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں انکار کرتا ہوں. یعنی حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا مجھے یاد نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن کہا تھا, مجھے دن کا لفظ یاد نہیں ہے. پوچھنے والے نے سوال کیا, سوال کرنے والے نے 40 مہینے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں بھائی تو میں انکار کرتا ہوں, مجھے پکا یقین نہیں ہے, مجھے 40 کا لفظ یاد ہے, مہینہ دن یاد نہیں ہے. پوچھنے والے نے سوال کیا 40 سنہ, 40 سال کا فاصلہ ہے. حضرت ابو ہریرہ پھر کہتے ہیں بھائی تو میں انکار کرتا ہوں, یعنی مجھے نہیں یاد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن کہا, 40 مہینے کا, 40 سال کا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے پھر آپ نے فرمایا یہ جو دونوں نفقے ہیں ان کے درمیان 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال کا فاصلہ ہے, اللہ کو پتہ ہے کتنا فاصلہ ہے. پھر آپ نے فرمایا ثم ينزل اللہ من السماء ماء, پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل کریں گے. فینبتون کما ینبت البقل, تو لوگ ایسے اگیں گے جیسے ترکاری اگتی ہے. یعنی جس طرح میں نے کہا کہ جس طرح یعنی بارش سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے, تو گویا کہ انسان بھی جب دوسرا نفخہ ہوگا تو انسان بھی اس طرح اگیں گے جس طرح ترکاری اگتی ہے. قبروں سے نکلیں گے, ان کے نکلنے کی صورت اللہ کو بہتر پتہ ہے, وہ بنجر زمین کے زندہ ہونے کے قریب قریب ہے. جیسے سبزی اگتی ہے ایسے لوگ اگیں گے, بارش ہوگی دوسرے نفخے سے پہلے. لیس من اور کیسے اگیں گے؟ دیکھیں زمین کے اندر بیج بویا جاتا ہے, پھر اس سے فصل نکلتی ہے اور باغ نکلتا ہے. یہاں بیج کیا ہے؟ یہاں بھی زمین ہے, قبریں. بیج کیا ہے؟ بیج وہ انسان خود ہے جو قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے. لیس من الانسان شیء الا یبلا, انسان نہیں ہے انسان میں سے کوئی بھی شے مگر وہ بوسیدہ ہو جاتی ہے. یعنی جب انسان کو قبر میں دفنایا جاتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ ہر چیز ختم ہو جاتی ہے, جسم, گوشت, پوست, کھال, ہڈیاں تک ختم ہو جاتی ہیں. ہر چیز بوسیدہ ہو جاتی ہے, مٹی میں مل جاتی ہے, الا عظما واحدا, سوائے ایک ہڈی کے. وہ کیا ہے؟ وہ عجب الذنب. وہ عجب الذنب, عجب الذنب کہتے ہیں یہ جو ریڑھ کی ہڈی کا آخری حصہ ہے نا, تو اس کو کہتے ہیں عجب الذنب. وہ چیز کبھی مٹی میں حل نہیں ہوتی, ہمیں نظر آئے یا نہ آئے. وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور اسی سے قیامت کے دن انسان کی دوبارہ تخلیق ہوگی. گویا کہ یہ چیز بیج کا کام کرے گی, زمین ہوگی قبروں والی, اور اوپر بارش برسے گی. تو جس طرح بارش سے زمین کے اندر فصل اگتی ہے, تو گویا کہ اسی طرح انسان قیامت کے دن پیدا ہوں گے. اللہ تعالیٰ جیسے چاہے پیدا کرے. تو قرآن کریم میں اس کی تشبیہ اکثر اوقات اللہ نے بارش سے دی ہے, مردہ زمین سے دی ہے. کذالک النشور, یہ یہ جو مرنے کے بعد زندہ ہونے کے دلائل میں سے, بہت سارے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے. اور بڑے دلائل ہیں یہ جو ہم ہر روز رات سوتے ہیں پھر صبح ہم جاگتے ہیں, اور بڑے دلائل ہیں. من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا, جو بندہ عزت چاہتا ہے بس بے شک عزت ہے اللہ کے لیے ساری کی ساری. جس شخص کو عزت چاہیے دنیا میں, اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے, انسان عزت چاہتا ہے, انسان چاہتا ہے انسان کی عزت کی جائے. اللہ کہتے ہیں اگر تمہیں عزت چاہیے تو عزت کیسے ملے گی؟ کبھی بھی عزت روپے پیسے سے نہیں ملتی, کبھی بھی عزت اقتدار سے نہیں ملتی, کبھی بھی عزت دو نمبری کر کے دھوکہ دہی کر کے نہیں ملتی, کبھی بھی عزت دوسروں کی چاکری سے اور دوسروں کی
खुशामिद سے نہیں ملتی، کبھی بھی کفار کے پیچھے لگ کر اور کفار کے نقش قدم پر چل کے عزت نہیں ملتی۔ منافق کہتے تھے اگر تمہیں عزت چاہیے تو تمہیں یہود کے پیچھے لگنا پڑے گا، عیسائیوں کے پیچھے لگنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر عزت چاہیے تو عزت اللہ کی راہ میں چلنے میں ہے۔ عزت نہ روپے پیسے سے ملتی ہے، نہ کوئی صلاحیت سے ملتی ہے، نہ یہود و نصارہ کی پیروی کرنے سے ملتی ہے۔ اگر عزت ملتی ہے تو وہ اللہ کے ہاں ملتی ہے۔ جو عزت چاہتا ہے تو بس بے شک اللہ کے لیے عزت ہے ساری کی ساری۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر اللہ فرماتے ہیں منافقین کا ذکر کرتے ہوئے کہ منافقین کفار کی دوستی میں عزت تلاش کرتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 138 139، اس میں اللہ فرماتے ہیں بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما، منافقوں کو بشارت دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کون منافق؟ منافق وہ جو کافروں کو دوست بناتے ہیں مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ منافق یعنی منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ منافق کی دوستی مسلمانوں سے نہیں ہوتی، کفار سے ہوتی ہے۔ اور کیوں ہوتی ہے؟ ایبتغون عندهم العزہ، کیا وہ یعنی منافق لوگ تلاش کرتے ہیں ان کے پاس عزت، کن کے پاس؟ کفار کے پاس، یہود و نصارہ کے پاس، ہندوؤں کے پاس، ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں۔ یعنی گویا کہ منافق عزت تلاش کرنے کے لیے اپنے تئیں ہمیں عزت چاہیے ہمیں، تو وہ عزت تلاش کرنے کے لیے کفار سے دوستی کرتے ہیں، کفار کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی ہمیں اگر دنیا میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو ہمیں فلاں کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا، یورپ کی طرح، اسرائیل کی طرح، انڈیا کی طرح ہمیں ترقی کرنی پڑے گی۔ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ جب عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے تو عزت کیسے ملے گی؟ دین پر عمل کرنے میں عزت ملے گی، دنیا میں عمل کرنے میں عزت نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے بہت بڑا۔ تو دین پر عمل کرنے میں عزت ہے، اللہ کی پیروی میں عزت ہے، اور یہاں بھی یہی مراد ہے۔ جو عزت چاہتا ہے تو ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے ساتھ تعلق بنا کر عزت حاصل کرو۔ اور دوسری آیت میں ہے قرآن میں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، سورہ منافقون میں۔ ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے۔ یعنی عزت تو ساری اللہ کے پاس ہے، تو اللہ عزت کس کو دیتے ہیں؟ اللہ سب سے پہلے عزت رسولوں کو دیتے ہیں، نبیوں کو دیتے ہیں۔ پھر اللہ عزت کس کو دیتے ہیں؟ جو نبیوں اور رسولوں کے جتنے زیادہ قریب ہوتے ہیں، جتنی ان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو عزت دین پر عمل کرنے میں ہے، اللہ رسول کی اتباع میں ہے۔ عزت کبھی بھی کفار کی پیروی میں اور ظاہری چیزوں میں نہیں ہے۔ اگر جو عزت چاہتا ہے تو عزت اللہ کے پاس۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اسی کی طرف چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات، اسی کی طرف یعنی اللہ کی طرف۔ یصعد چڑھتے ہیں الکلم الطیب پاکیزہ کلمات، والعمل الصالح یرفعہ اور نیک عمل، عمل صالح وہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ کس کو؟ ان پاکیزہ کلمات کو نیک عمل بلند کر دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے اگر کسی کو عزت چاہیے تو اللہ سے لے لے، اور اللہ سے عزت کیسے ملے گی؟ پاکیزہ کلمات کے ذریعے۔ پاکیزہ کلمات سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں پاکیزہ کلمہ سے مراد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ پاکیزہ کلمہ ہو، یا اس جیسے دیگر کلمات، قرآن پڑھنا یہ بھی پاکیزہ کلمات ہیں، ذکر و اذکار کرنا یہ بھی پاکیزہ کلمات ہیں، دعائیں کرنا یہ بھی پاکیزہ کلمات ہیں، تمام قسم کا ذکر و اذکار یہ پاکیزہ کلمات ہیں۔ تو پاکیزہ کلمات اللہ کی طرف چڑھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کے نیک اعمال کو، جس میں سب سے بڑی چیز لا الہ الا اللہ ہے، وہ کلمہ طیبہ ہے، پاکیزہ کلمہ ہے، یہ اللہ کی طرف چڑھتا ہے۔ اور اس طرح ذکر و اذکار، قرآن پڑھنا، دعائیں، یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف چڑھتی ہیں۔ یعنی انسان پڑھتا ہے ان چیزوں کو اور یہ چیزیں آسمانوں کی طرف چڑھتی ہیں، آسمان ان کے لیے اپنے دروازے کھول دیتے ہیں، یہ چیزیں آسمانوں کو کراس کرتے ہوئے اللہ کے پاس چلی جاتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں تو یہ ذکر اللہ کے عرش کے نزدیک اس طرح یہ چکر لگانا شروع کر دیتا ہے جیسے پرندے یا جیسے مکھیاں جو ہیں وہ کسی چیز کے گرد چکر لگاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب ان چیزوں کو قبول کرتے ہیں تو یہ چیزیں اللہ کے ہاں چڑھ جاتی ہیں، اور اگر ان چیزوں کے اندر خلوص نہ ہو، کمی کوتاہی ہو، تو یہ چیزیں آسمان سے چڑھتی نہیں ہیں اوپر۔ ہر انسان جو دنیا میں عبادت کرتا ہے، نماز کی صورت میں، کسی اور صورت میں، ہم قرآن کی کلاس السلام پڑھ علیکم۔ رہے ہیں، اگر ہم اخلاص کے ساتھ اگر ہم اخلاص کے ساتھ یہ نیکی کر رہے ہیں،
تو یہ جگہ ہماری گواہی دے گی. اور زمین میں مسلح انسان کا. اور جب انسان نیکی کرتا ہے خلوص کے ساتھ تو آسمان میں ہر انسان کے لیے ایک خاص جگہ ہے جہاں سے انسان کا عمل اوپر چڑھتا ہے. جب انسان زندہ رہتا ہے تو یہ زمین میں یہ جگہ اور آسمان میں وہ جگہ جہاں سے وہ اعمال اوپر چڑھتے ہیں وہ جگہیں خوش ہوتی ہیں ہمیشہ کہ جی فلاں نیک بندہ ہے اور فلاں نیک بندے کا نیک عمل. زمین بھی اس کی گواہی دیتی ہے, آسمان بھی اس کی گواہی دیتا ہے. جب انسان مر جاتا ہے نا نیک شخص, تو یہ زمین بھی روتی ہے اور آسمان بھی روتا ہے. زمین روتی ہے آئندہ اب یہ بندہ مصلی پہ نہیں بیٹھے گا, یہ قرآن نہیں پڑھے گا, یہ فلاں جگہ قرآن پڑھتا تھا, نیکی کرتا تھا, نماز پڑھتا تھا. آسمان بھی روتا ہے جہاں سے وہ عمل اوپر چڑھتا ہے اللہ کے پاس, اب یہاں سے اس بندے کا عمل نہیں چڑھے گا. اور جو برے لوگ ہیں, نیک لوگوں کی موت پر آسمان اور زمین روتے ہیں, اور جو برے لوگ ہیں ان کی موت پر نہ آسمان روتا نہ زمین روتا ہے. فرعون اور فرعون کی قوم کے بارے میں ہے, فما بکت علیہم السماء والارض, نہ آسمان رویا ان کی موت پر نہ زمین روئی. تو یہ نیک اعمال اوپر چڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ شرف بخشتے ہیں انسان کو اور انسان کے نیک اعمال کو کہ اللہ قبول فرماتے ہیں انہیں. اور یہ نیک عمل کو مزید اوپر کون چڑھاتا ہے؟ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ, نیک عمل ان پاکیزہ کلمات کو مزید اوپر چڑھاتا ہے. اگر انسان صرف منہ سے کلمات بولے, عمل نہ کرے, تو وہ کلمات اوپر چڑھتے ہی نہیں. جب عمل ہوتا ہے ساتھ تو وہ عمل مزید اوپر چڑھتے ہیں. وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ, جو لوگ برے برے مکر کرتے ہیں دین اسلام کے خلاف, ان کے لیے سخت عذاب ہے. وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ, اور ان لوگوں کا مکر وہ ہلاک ہو جائے گا, وہ تباہ ہو جائے گا. جو لوگ دین اسلام کے خلاف مکر کرتے ہیں, چالیں چلتے ہیں, تو یہ مکر اور چالیں تباہ ہو جائیں گی, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا دنیا آخرت میں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.